حکومت پاکستان کے جو نامی گرامی اثاثے ملک سے باہر ہیں اس میں پی آئی اے کا نیو یارک میں روزویلٹ ہوٹل بھی شامل ہے۔ روزویلٹ ہوٹل اب 31 اکتوبر سے بند کرنے کا اعلان کیا گیا ہے اور اس کی وجہ بہرحال یہ ہے کہ کورونا نے سیاحت اور ہوٹل انڈسٹری کو تباہ برباد کر دیا ہے اور یہ بہت ہی نامی گرامی پراپرٹی ہے، بہت ہی قیمتی اثاثہ ہے۔ 1924 میں امریکی صدر تھیوڈور روزویلٹ کے نام پر بنایا گیا یہ ہوٹل نیو یارک کے قلب میں مینہٹن میں واقع ہے۔ 14 منزلہ روزویلٹ ہوٹل میں 1047 کمرے ہیں۔ پی آئی اے کی یہ مکمل ملکیت ہے اور یہ 1999 میں پی آئی اے نے حاصل کیا تھا۔ 2007 سے 2016 تک اس ہوٹل کا مسلسل منافع کم ہوا۔ 2017 میں آمدن اور خرچہ برابر تھا اور 2018 میں روزویلٹ ہوٹل خسارے میں جانا شروع ہو گیا۔ پچھلے سال $15 لاکھ کا نقصان ہوا، جبکہ کورونا صورتحال نے نقصان میں اتنا اضافہ کیا کہ اس ہوٹل کو اب چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ خیال رہے کہ امریکہ میں کورونا کے تقریباً 80 لاکھ کیسز اور 2,19,000 افراد کے باوجود اب بھی یہ وبا تھمنے کا نام نہیں لے رہی۔ کل بھی امریکہ میں کورونا کے 41,000 سے زائد نئے کیسز رپورٹ ہوئے اور 325 اموات ہوئی۔ اسی پس منظر میں امریکن ہوٹل اینڈ لاجز ایسوسی ایشن کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں کورونا کی وجہ سے فروری سے جولائی تک ہوٹل انڈسٹری کو $46 ارب سے زیادہ کا نقصان ہوا۔ $46 بلین کا نقصان ہو چکا ہے اور اگر کورونا اسی رفتار سے چلتا رہا تو امریکہ میں ہوٹل انڈسٹری کو روزانہ $400 ملین کا نقصان برداشت کرنا پڑے گا۔ امریکی بیورو آف لیبر کے مطابق اس سال فروری سے جولائی تک سیاحت اور ہوٹل انڈسٹری کی 48 لاکھ ملازمتیں ختم ہو چکی ہیں۔ 2 ماہ قبل مشیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ شیخ کی صدارت کابینہ کمیٹی برائے جو نجکاری ہے اس نے روزویلٹ ہوٹل کی نجکاری نہ کرنے اور اسے مشترکہ جوائنٹ وینچر کے ذریعے چلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ حکومت اس قیمتی اثاثے کا کیا کرے گا اور کیا کرے گی اور جو بھی ہونا چاہیے یقیناً ہوٹل کے طور پہ تو اب موجودہ حالات میں اس کو چلانا مشکل ہے، مگر پاکستانی یہ چاہیں گے کہ جو بھی اس حوالے سے مستقبل ہو وہ شفاف ہو، پورا معاملہ کوئی خفیہ نہ رہے اور ظاہر ہے کہ پاکستان کے بیسٹ انٹرسٹ سرو کیے جائیں۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں جناب غلام سرور خان، وزیر برائے ایویشن، وفاقی وزیر برائے ایویشن۔ بہت بہت شکریہ خان صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ پہلے روزویلٹ کی بات کر لیتے تو یہ بند کر دیا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ ہوٹل ساری دنیا میں بہت اس وقت تباہ کن صورتحال سے گزر رہے ہیں۔ کیا سوچ کے بند کیا ہے آپ لوگوں نے؟ کیا پہلے صرف یہ کہ فی الحال تو بند کرے پھر سوچیں گے؟ کیا کیفیت ہے اس کی؟ دو چیزیں تھیں جی، کہ ایک صرف ہم نے ہوٹل بند نہیں کیا، نیو یارک مینہٹن میں 183 چھوٹے بڑے ہوٹلز بند ہو گئے، بند ہو چکے ہیں۔ میں نے اتنے اعداد و شمار دیے نا خان صاحب، میں نے تو پورے امریکہ کے اعداد و شمار دیے، کتنی تباہ کن صورتحال ہے، تو یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ہوٹل کیوں بند کیا ہے، لیکن یہ فرمائیے گا کہ اب کرنا کیا ہے؟ دیکھیں جی، اب بند تو کر دیا گیا ہے، پھر اس پہ کچھ لائبلٹیز تھیں، لونز تھے، کچھ آؤٹ سٹینڈنگ اماؤنٹ تھی، جو ساری $143 ملین کی کیبنٹ نے اپروول دی، وہ پیسہ پہنچ چکا ہے، بقایا جات ادا ہو چکے ہیں۔ اب بالکل ایک کلیئر پراپرٹی ہے گورنمنٹ آف پاکستان کی روزویلٹ، اور ایک پرنسپل ڈیسیژن موجود ہے کہ یہ ہوٹل بیچنا نہیں ہے۔ باقی پرائیویٹائزیشن دیکھے گا، سی سی او پی دیکھے گا، فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کرنے کو اسے کہا گیا ہے پرائیویٹائزیشن کو، پھر انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کی رائے لی جائے گی کہ اس ہوٹل کو کس طرح چلانا ہے، کس شیپ میں چلانا ہے، رینوویٹ کر کے چلانا ہے، موڈیفائی کر کے چلانا ہے، جو بھی انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کی ریکمنڈیشنز ہوں گی۔ لیکن یہ ایشور میں کرنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی میلافائڈی ہو، کوئی غلط طریقہ کار ہو، جو بھی ہوگا قوم کو اعتماد میں لیا جائے گا اور انشاءاللہ تعالی بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز میں ہوگا۔ یہ ہے کہ فی الحال ہم نے اس پراپرٹی کو نیٹ اینڈ کلین کر لیا ہے، اس کے جو جتنے بھی اس کی جو لائبلٹیز تھی، جو پرابلمز تھے، وہ ہم نے صاف کر دیا تاکہ اب کوئی بھی فیوچر وینچر جو ہوگا وہ پھر اس لحاظ سے ہو کہ پراپرٹی میں کوئی لیوریج نہیں ہے، کوئی ڈیٹ نہیں ہے۔ تو اگلا فیصلہ جو ہے اس کے لیے کنسلٹنٹس اپوائنٹ ہوں گے؟ نہیں ہے کوئی آربیٹریشن، جی 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 اس کے لیے اب کنسلٹنٹس اپوائنٹ ہوں گے کہ فیوچر میں کرنا کیا ہے اس کے لیے؟ اس میں کامران خان صاحب
پرائیویٹائزیشن کمیشن کو کہا گیا، پرائیویٹائزیشن منسٹری کو کہا گیا کہ آپ فائنینشیل ایڈوائزر مقرر کریں، انٹرنیشنل کنسلٹنٹ سے کنسلٹ کریں کہ کیا موڈ ہونا چاہیے اسے چلانے کا، اسے رینوویٹ کرنے کا، اسے موڈیفائی کرنے کا، کس طریقے سے. پراپرٹی تو یہ گورنمنٹ آف پاکستان کی رہے گی، کسی قسم کی کوئی لیٹیگیشن نہیں ہے، کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ اماؤنٹ نہیں ہے، کوئی لائبلٹیز نہیں ہے. یونین تک، مسلینیس تک جو بھی اس کے کریڈٹ تھے بالکل اسے زیرو لیول پہ لا کے بالکل نیٹ اینڈ کلین کر دیا گیا. اب انٹرنیشنل کنسلٹنٹس، فائنینشیل ایڈوائزرز، پرائیویٹائزیشن کمیشن میں یہ ڈسکس ہوگا، پھر یہی چیز سی سی او پی میں آئے گی، پھر سی سی او پی کی ریکمنڈیشنز کیبنٹ میں آئیں گی، پھر یہ ڈسکس ہوگا بڑے ٹرانسپیرنٹ انداز سے. جو بھی اس میں ڈسکشن ہوگی، جو بھی فیصلہ ہوگا قوم کے سامنے رکھا جائے گا. سو فار تو یہ ہے کہ اس پراپرٹی کو ہم نے کلیئر کرنا ہے. کچھ لوگوں کی نظر تھی، جے پی مورگن کا لون تھا، ایک کمپنی نے اور وہ لون خرید لیا، اس کی نظر تھی ہوٹل لینے کے لیے. فی الحال تو ہم نے ہر نظر بد سے اس ہوٹل کو محفوظ کر لیا ہے اور بالکل نیٹ اینڈ یہ کلین ہو اچھی کے. بات ہے. خان صاحب اب یہ فرمائیے گا، اب آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھائیں کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم آپ سے پوچھتے رہے، سول ایویشن کا جو ادارہ ہے اس حوالے سے آپ کئی مہینوں سے ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس کو ہم اوور ہال کر رہے ہیں، اس کو ری آرگنائز کر رہے ہیں، ریفارم کر رہے ہیں، اور اس کا بنیادی آپ نے بتایا کہ 2 حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں. کئی مہینوں سے آپ سے بات ہو رہی ہے اور اسی دوران عدلیہ بھی بار بار پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہے، آرڈرز آ رہے ہیں کورٹ کے کہ جی ایک ہی صاحب جو ہیں وہ ڈی جی ہیں مسلسل، اس میں کوئی پراپر ڈی جی لگائیں، یا 2 حصوں میں تقسیم ہونا ہے تو ان کے 2 ڈی جی لگائیں. مگر خان صاحب یہ تو کئی مہینے ہو گئے ہیں اور ابھی تک جوں کی تو صورتحال ہے اور ہم ایک بہت بڑے کرائسس سے گزر رہے ہیں. کیا اپڈیٹ ہے اس پر آپ کی؟ تو یہ ہے کہ آپ بجا فرما رہے ہیں، کیبنٹ کی ڈائریکشن بھی ہے اور ہائی کورٹ اسلام آباد کی بھی ڈائریکشن ہے، اور ڈی جی سول ایویشن اتھارٹی کی پوسٹ ہم نے نہ صرف ایڈورٹائز کر دی ہے بلکہ اس میں 600 کے لگ بھگ درخواستیں آئی ہیں. انہیں شارٹ لسٹ کر کے ایلیجیبل کینڈیڈیٹس کو پھر ہم نے 73 چھوڑی، پھر 73 میں سے دیکھا کہ کوالیفیکیشن کے مطابق ہم اس پروسیس سے گزر رہے ہیں. اب شارٹ لسٹنگ کر کے 18 کینڈیڈیٹس ہم نے چھوڑے ہیں جو کہ جن کے پاس ریلیونٹ ڈگریز ہیں، ریلیونٹ ایکسپیرینس ہے، ابراڈ سرو کر رہے ہیں. کئی لوگ ہمارے ریٹائرڈ شدہ لوگ بھی ہیں، ایکسپیرینس لوگ ہیں. تو اس کے لیے ابھی ہم نے 14 تاریخ کی میٹنگ رکھی ہے. 14 کو انشاءاللہ ہم فائنل کر کے تو 14 کے بعد جو کیبنٹ میٹنگ آئے گی 3 ناموں کا پینل ہم کیبنٹ کو بھجوا دیں گے اور فائنل اپروول کیبنٹ نے دینی ہے. اور آپ ایک ڈی جی لگا رہے ہیں یا آپ جو آپ ڈویژن کرنے جا رہے تھے سول ایویشن کا 2 ڈی جی لگا رہے ہیں، یا ایک ڈی جی کے اندر یہ دونوں سیگمنٹس جو آپ کر رہے ہیں اس کو جو ڈیوائڈ کر رہے ہیں سول ایویشن کو، ایک ڈی جی دونوں کو رن کرے گا؟ فار دا ٹائم بینگ ایک ڈی جی لگا رہے ہیں اور یہ ڈی جی سارے معاملات کو دیکھے گا. جو اس کی ٹائم لائن دی ہے اس وقت اس میں لیجسلیشن بھی ہونی ہے اور لیجسلیشن کے لیے ہم نے لا کو لکھا ہوا ہے. اپنے دونوں آرڈیننس جو امینڈ ہونے ہیں اس بارے میں لا سے ویٹنگ کروانے کے بعد پھر پارلیمنٹ میں آئے گا. بائی دا ایکٹ آف پارلیمنٹ وہ لیجسلیشن ہوگی، اس کی سیگریگیشن ہوگی. تو سیگریگیشن میں جو ہم نے پروپوز کیا ہے اس میں ریگولیٹری اور کمرشل فنکشنز کو علیحدہ کر دیا جائے گا، ریگولیٹری کو علیحدہ کر دیا جائے گا. اور اس میں جو ٹائم لائن کیبنٹ نے مانگی تھی وہ ہم نے 4 ماہ اس میں میکسیمم ٹائم رکھا ہے، جس میں سے 1 ماہ گزر گیا ہے، 3 ماہ ہیں. انشاءاللہ تعالی جو ہم نے ٹائم لائن اس کی رکھی ہے ود ان دیٹ ٹائم لائن یہ سارا پروسیجر ہم مکمل اچھا خان صاحب، اب اس ہاتھ کے ہاتھ یہ بھی بتائیے کہ ہم بہت ہی بڑی ٹریجڈی سے گزرے ہیں. ایک تو پلین کریش، اس کے بعد جو پی آئی اے کے جو حالات ہوئے ہیں اس کو دوبارہ وزٹ کرنے کی کہ کیا کیا ہوا ہے اس کی نہیں میں چاہتا، لیکن یہ فرمائیے گا کہ جس حالت سے اب ہم گزرے ہیں اب اس کو ریوائیو کرنا، اس کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا، یہ کم از کم اسی لیول پر آ جائے جہاں سے 1 سال پہلے تھی. اس سلسلے میں کیا ہو رہا ہے، کیا اپڈیٹ ہے؟ خان صاحب اللہ پہ یقین رکھیں، ہم تو اسے گلوری ڈیز میں لے کے جانا چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کے اچھے دن، 60s والی پی آئی اے، 70s والی پی آئی اے، 80s والی پی کیا ہو رہا آئی ہے خان صاحب؟ اے، 1 سال پہلے والی پی آئی اے نہیں، کیا ہو چکا ہے؟ اور اس میں ایک تو آپ نے سول ایویشن اتھارٹی کے حوالے سے پوچھا، اس کی سیگریگیشن اور 2 فنکشنز علیحدہ علیحدہ کر رہے ہیں. پی آئی اے کی ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں، اس میں وی ایس ایس آفر کر رہے ہیں.
ایک جہاز کے اگینسٹ جو ورلڈ سٹینڈرڈ ہے اس میں کیبن کرو، ٹیکنیکل سٹاف، گراؤنڈ سٹاف 150 بندہ میکسیمم، ٹرکش ایئر لائن کے پاس 90 میکسیمم، 110 ایمریٹس کے پاس میکسیمم 150 اور ہمارے پاس 550 پر ایئر کرافٹ. تو پہلے ریسٹرکچرنگ، فائنینشیل ریسٹرکچرنگ، اور اس کے بعد ریسٹرکچرنگ کرنے کے بعد وی ایس ایس کے بعد نئے جہازوں کی انڈکشن، یہ بھی ہمارے پروگرام میں ہے. دیکھیں غلط طریقے سے لوگ بھرتی ہوئے، جیلی ڈگریوں پہ بھرتی ہوئے، انہیں نوکریوں سے نکال دیا گیا. لائسنسز کا ایشو جو بہت بڑا ایشو تھا اس کی ویریفیکیشن ہوئی، انکوائری ہوئی، 80 لوگوں کو ہم نے ٹرمینیٹ کر دیا. 80 پائلٹس کے لائسنس ٹھیک نہیں نکلے، باقی جن کے ٹھیک تھے انہیں کلیئرنس سرٹیفکیٹ دے دیا. پی آئی اے کلیئرنس سرٹیفکیٹ کے بعد ان لوگوں نے دوبارہ فلائنگ شروع کر دی. اور جو ہمارے آپریشن سسپینڈ کیے تھے ورلڈ آرگنائزیشن نے، ایاسا نے، اب ان کے لوگ، ایوسا ان کی ایک سبارڈینیٹ باڈی ہے، ان کے لوگ آئے، وہ آ کے آڈٹ کر کے گئے، ہماری ہر چیز کو دیکھ کے گئے، سیفٹی میئر سے وہ مطمئن ہو کے گئے. اور جو ان کی ان آفیشیلی جو آڈٹ رپورٹ ہے 97% اس میں انہوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ نومبر میں اس میں بعض ایشوز تو ایسے ہیں جو کہ دہائیوں سے چل رہے ہیں، 30 سال سے میں سنتا چلا رہا ہوں، جس کو آپ نے ایڈریس کیا. پر ایئر کرافٹ ہمارے 550 لوگ ہیں، دنیا میں 100 ہوتے ہیں، 50 ہوتے ہیں. یہ تو وہ ایشوز ہیں جو کہ ہمارے ہمیشہ سے ایشوز ہیں. جو ابھی ہماری جو ٹریجڈی تھی اس سے ریلیٹڈ جو ہماری انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کے ساتھ ایشوز کھڑے ہو گئے تھے، ہمارا انٹرنیشنل آپریشن تقریباً ختم ہو گیا تھا، وہ کب تک ریسٹور ہونے جا رہا ہے اور کب وہ کریڈیبلٹی جو ہماری جو ڈیمیج ہوئی ہے وہ کب ریسٹور ہوگی، اور یہ انٹرنیشنل باڈیز ہمارے ساتھ اسی رشتے پہ آ جائیں گی جو پہلے تھا. انٹرنیشنل آپریشن ہمارے جو سسپینڈ ہوئے ہیں جی وہ صرف یورپ کے ہوئے ہیں اور یو کے ہوئے ہیں. باقی مڈل ایسٹ ہے، فار ایسٹ ہے، کینیڈا ہے، وہ ہمارے آپریشنز جاری ہیں. تو اس کے لیے ہم جیسے میں نے کہا کہ ایوسا کی آڈٹ ٹیم آئی، انہوں نے آ کے ہمارے سارے سسٹم کو دیکھے، سیفٹی میئرز کو دیکھے، انہوں نے جہازوں کو چیک کیا. ایک A320 کی فلائٹ وہ خود انہوں نے آپریٹ کی کراچی سے لاہور سے واپس کراچی. تو انہوں نے سیٹسفیکشن کا اظہار کیا. اب نومبر میں ایاسا کی میٹنگ ہونی ہے، آڈٹ رپورٹ چلی گئی ہے، اس میں ڈپلومیٹک بھی، اس میں باقی بھی جو ان کے کنسرن تھے سیفٹی ریلیٹڈ، وہ کنسرن بھی ہم نے ایڈریس کر دیے ہیں. تو انشاءاللہ امید رکھیں، اور ہمیں پختہ امید بھی ہے اور یقین بھی ہے انشاءاللہ تعالی کہ اس سال کے آخر میں یہ پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور پی آئی اے دوبارہ یورپ اور یو کے کی فضاؤں میں فلائی کرے گی. چلے یہ تو بہت اچھی خبر ہے، اللہ کرے ایسا ہو، کیونکہ بہرحال یہ آپ کی اور ہماری بات نہیں ہے، پورے پاکستان کی عزت کی بات ہے. ہمارا یہ کریڈیبلٹی ریسٹور ہونا چاہیے، ہمارے جہاز جانے لگیں. اور پھر جو آپ اوور آل جو ریوائول آف پی آئی اے کی بات کر رہے ہیں، سول ایویشن ہے، اللہ کرے اگلے 2-4-6 مہینے کے اندر یہ عمل بھی مکمل ہو. اب میں کیا سختی سے سوالات کروں، یہ کروں، اللہ کرے ہم آپس میں مل کے اس بات کا عہد کرتے ہیں کہ 4-6 مہینے بعد بات کریں گے جب یہ ساری چیزیں ریسٹور ہو جائیں. تھینک یو سو مچ سر، تھینک یو ویری مچ. آپ نے ایک بار پھر ہمیں جوائن کیا. غلام سرور خان صاحب وفاقی وزیر ایویشن ہمارے ساتھ موجود تھے. کہتے ہیں اس سال کے آخر تک تمام یہ مراحل عبور ہو جائیں گے، پی آئی اے بھرپور انداز میں پوری دنیا میں آپریٹ کر رہی ہوگی. اس کے لیے نئے جہاز منگائے جا رہے ہیں، ریوائول کی بات کری ہے انہوں نے، سول ایویشن کی بات کی. اللہ کرے یہ سب کچھ ہو جائے. بہرحال امید ہے پیوستہ رہ شجر سے امید ہے باہر رکھ، اس کے ساتھ ہی